السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو عنہ کی شہادت ہوئی اور 1 محرم کو فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور 10 محرم کو جگرہ گوشہ بطول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو ایسے ہی ناظرین، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والا ینگ ہی لڑکا ہے، نوجوان ہے، اور اس نے ذاکر نائک کو کیسے پریشان کیا، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ذاکر نائک کو اس نے پھنسا لیا۔ ذاکر نائک کو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنا ہی پڑی۔ اس کا سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ وہ مر گیا ہے۔ تو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ اس میں خاموشی اختیار کر گئے۔ تو چلیں ناظرین، میں چاہتا ہوں پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آخر اس لڑکے نے کیسے جھگڑا کیا، کیسے اس نے بحث کی ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں۔ چلیں ناظرین، پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ مائک نمبر 3 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ آداب ڈاکٹر ذاکر صاحب، میں پنٹو، میرا پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں بنگال اسلام پور سے بلونگ کرتا ہوں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں یا کہ مردہ؟ اور سر ایک بات، اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا۔ کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں، کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب، میرا فن ہے۔ میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں یا مردے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتے ہیں مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ، تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے، مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے وہ تو گئے، ہمارے لوگ اب تک زندہ ہیں۔ مطلب ناٹ فزیکلی تو لوگ مر گئے مطلب فزیکلی مر گئے، ڈاکٹر کوئی بولے گا مر گئے، تو فزیکلی مر گئے۔ زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ ان لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی الائیو ان کو دفنایا گیا۔ زندہ انسان کو دفنانا حرام ہے۔ اگر وہ فزیکلی زندہ ہے تو دفنا تو نہیں سکتے، ہم ان کو دفنا نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، پس منظر میں پتہ چلتا ہے زندہ ہے، مطلب آخرت میں ان کو انعام مل گیا، ان لوگ جنت میں جائیں گے، آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس کا یہ مانیے۔ ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں، کون سا سوال پوچھنے کا؟ سر سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے ہیں سر۔ نہیں، آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ سر سوال کا جواب میرا ابھی ادھورا لگا، آپ برا نہ مانیں، آپ اس کا پورا جواب دیں سر۔ میں نے جواب دے دیا نا، کیا مانیے بولیے نا۔ فزیکلی مر گئے سر، ایک منٹ سر، آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید ہوئے زندہ ہے کیا مر گئے فزیکلی؟ بھائی صاحب سن رہے کیا نہیں آپ بولتے اردو جانتے؟ آپ کو جواب ایسا ملا کہ دوسرا سوال نکل رہا نہیں باہر۔ میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا، یہ میرا فن ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے؟ قرآن کی آیت ہے زندہ ہے، فزیکلی ان لوگ ڈیڈ ہے۔ شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا، تو فزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، آخرت میں زندہ رہیں گے، یہ جواب ہے۔ تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں مر گئے، تو آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ آخرت میں تم بھی زندہ رہیں گے، میں بھی زندہ رہوں گا۔ یہاں زندگی مطلب ان لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشچن کہاں ہے سر؟ کوشچن کرو سر۔ آپ کہیں زندہ رہیں گے تو کیا آخرت میں، اس دنیا میں نہیں؟ ریپیٹ کرو میرا جواب۔ سر آخرت کے بارے میں ہم نہیں بولے، ہم اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں مر گئے ان لوگ، جو شہید ہے وہ مر گیا۔ آگے بولو۔ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والاحياء ولكن لا تشعرون، اس کا تفسیر بتائیے سر ہمیں۔ ارے وہی تو میں نے بولا، میں جانتا ہوں آپ غیر مسلم ہیں۔ سر غیر مسلم ہوں سر، لیکن میں آپ غیر مسلم ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کا نام لے کے سوال پوچھ رہے؟ سر میرا نام پنٹو داس ہے، بول دیا ہوں پہ پہلے سر۔ برابر، آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے وہی آیت کی تشریح دی، حوالہ دیکھیے۔ آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ نہیں سر، پلانٹڈ کوشچن، آپ نے سوال پوچھے، میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں
जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आप फंस गए। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। वहां पर अगर कोई गैर जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो यकीन मानिए डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने जो जवाब तो दिया ही दिया, लेकिन उस लड़के ने भी कमाल ही कर दिया। बड़ी बहस, उसने बड़ा झगड़ा किया। कहता है कुरान कह रहा है शहीद जिंदा है, तो बिल्कुल कुरान कह रहा है शहीद जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा गुमान नहीं करना, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन आप शऊर नहीं रखते। अब नाज़रीन, हमारा सवाल ये रह गया कि शहीद ज़िंदा है लेकिन कहाँ पे ज़िंदा है? जैसे वो लड़का पूछ रहा है शहीद ज़िंदा है, कहाँ पे ज़िंदा है? चलिए हम इस पे भी बात करते हैं। और 4 आलिम है, ये नुक्ता नोट कर ले, 4 आलिम है। एक है आलम अरवा, जहाँ पे हम सारे वादा करके आए अलस्तु बि रब्बिकुम, तो हम सब ने कहा कि हाँ हाँ अल्लाह तू ही हमारा रब है, ये है आलम अरवा। और दूसरा क्या है? फरमाया आलम दुनिया, जहाँ पे हम रह रहे हैं, आलम दुनिया। और तीसरा क्या है? आलम बतन, यानी माँ का पेट होता है, माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, 3। और नंबर 4 पे होता है आलम बरज़ख। शहीद ज़िंदा है लेकिन आलम बरज़ख के अंदर, आलम दुनिया के अंदर नहीं, शहीद ज़िंदा है लेकिन आलम बरज़ख के अंदर। और जैसा कि कुरान की आयत भी कह रही है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा गुमान नहीं करना। तो यहाँ तक कि अल्लाह पाक फरमाते हैं इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, हम तो उनको रिज़्क़ भी देते हैं। जैसे सिलसिला सय्यद की आप हदीस देखेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शहीद हो जाता है उसकी रूह जो है वो जन्नत के अंदर, परिंदे हैं सब तरह के और वो कंदीलों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी रूहें उस परिंदों के अंदर चली जाती हैं और अल्लाह पाक उनको खिलाता भी है और अल्लाह पाक उनको पिलाता भी है। तो नाज़रीन, पता ये चला शहीद ज़िंदा है लेकिन आलम दुनिया में नहीं, आलम बरज़ख के अंदर। यहाँ पे एक और हमारा जुमला ये निकलता है कि अगर शहीद ज़िंदा है तो शहीद की बीवी दूसरा निकाह शादी करवा सकती है। तो जी बिल्कुल वो करवा सकती है, क्योंकि शहीद ज़िंदा है आलम बरज़ख के अंदर और ये है आलम दुनिया, इसलिए शहीद की बीवी शादी करवा सकती है। तो नाज़रीन, दुआ करिएगा अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।